المخلوق من الملك والإنس والجن بخلاف علم الخالق تعالى فإنه لذاته لا بسبب من الأسباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متن کو دیکھیں. وہ اسباب العلم للخلق ثلاثۃ. مخلوق کے لیے علم کے اسباب تین ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل. حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل. ٹھیک ہے، متن کے معنی کریں. علم کے اسباب مخلوق کے لیے تین ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل. ٹھیک ہو گیا. یہ خلاصہ ہو گیا متن کا. متن نے کہا نا اسباب العلم للخلق. اسباب العلم للخلق، تو خلق تو مصدر ہے، تو معنی کیا ہوگی؟ اسباب العلم للتخلیق، تخلیق کے لیے جو علم ہے، بنانے کے لیے جو علم ہے. خلق کے لیے نہیں، خلق بنا تخلیق، تخلیق کے لیے جو علم ہے اس کے تین اسباب ہیں. آپ کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں، کسی چیز کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں، تو اس تخلیق کے لیے علم آپ کو تین ذریعوں سے حاصل ہوگا. بات سمجھے؟ تو اب پہلی چیز یہ خرابی ہے کہ بھائی تخلیق کے لیے تو واللہ خالق کل شیء، تمہیں تو تخلیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ تمہارے جو افعال ہیں ان کا خالق بھی رب کریم جل مجدہ ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں بھئی تخلیق کے لیے، جس کا مطلب ہے تخلیق کے لیے علم کے تین اسباب ہیں، تو تخلیق ہمارا فعل ہوگا تو ہمیں اس کے لیے علم کی حاجت ہوگی. ایک خرابی یہ لازم ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ جو اسباب علم ہیں ان کا تخلیق کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو مطلب علم کے حصول کے ذرائع ہی تین ہیں، چاہے للخلق کہیں یا کسی اور امر کے لیے کہیں. للخلق کے ساتھ اس کی جو تخصیص ہے یہ بے محل ہے. یہ دو وجہ سے اعتراض ہوگا. بات ہے ذہن میں، دوبارہ سمجھیں توجہ سے. ماتن نے کہا اسباب العلم للخلق، خلق کے معنی تخلیق کے ہیں. تخلیق کے لیے جو علم ہے اس کے تین سبب ہیں. تو اس پر پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ تخلیق کے لیے علم، تخلیق ہمارا فعل ہی نہیں ہے، تخلیق فعل خالق ہے. ہمارا فعل کیا ہے؟ ہمارا فعل زیادہ سے زیادہ کسب ہے، ہمارا فعل تو تخلیق نہیں ہے. تو پھر جب ہمارا فعل ہی تخلیق نہیں ہے تو اس کے لیے علم کے اسباب کی نہ ہمیں حاجت، نہ ان کا ہم سے تعلق. سمجھے اعتراض؟ پہلا اعتراض یہ ہوگا. اور دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ یہ جو اسباب علم ہیں یہ مطلقاً یہی اسباب ہیں. اول تو خلق ہمارا فعل ہے نہیں، بالفرض مان لیں کہ خلق ہمارا فعل ہے، تو جب بھی ان اسباب کو اس کے ساتھ کوئی اختصاص نہیں ہے، ان اسباب کو اس فعل تخلیق کے ساتھ کوئی اختصاص نہیں ہے. اسباب ہے ہی یہی، چاہے للخلق کہیں یا کسی اور غرض اور مقصد کے لیے کہیں. تو للخلق کے ساتھ جو تخصیص ہے یہ بے محل ہے. حاصل اعتراض یہ ہے، اول تو تخلیق ہمارا فعل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ثانیاً اگر ہمارا فعل ہو تو یہ اختصاص درست نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا. اصل جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تب ہوگا کہ جب خلق مصدری معنی پر ہو، جیسے لفظ بمعنی ملفوظ، اس طرح خلق بمعنی مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا؟ مصدری معنی پر نہیں ہے، مفعول کے معنی میں ہے، اب کوئی اعتراض نہیں ہے. بات ہے ہی ذہن میں. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تب ہوگا جب کہ خلق مصدری معنی پر ہو، مصدری معنی پر نہیں ہے، یہ بمعنی اس میں مفعول ہے، بمعنی. ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں یعنی مخلوق کے لیے. اب کہنا للخلق کے، مخلوق کے لیے. تو اب سوال یہ ہے کہ یوں کہہ دیتے کہ لنا مختصر تھا، تو مخلوق یہ نام نہیں ہو، تو اب لنا کہہ دیتے. اسباب العلم لنا یہ مختصر تھا، اور اس پر وہ اعتراض بھی نہیں تھا جو ابھی ہوا ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے خلق کے بعد من بیانیہ لائے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ساری مخلوق تم نہیں ہو، اور بھی ایسے ہیں جو جاننے والے ہیں.
मिनल मलक वल-इंस वल-जिन्न। समझे बात को? ठीक है। या और अंदाज में आप एतराज़ करें कि भाई ये कह देते असबाबुल इल्म लना। असल में खल्क की दो किस्में हैं। एक वो खल्क है जो जानने वाली है, जिन्हें नातिक कहा जाता है, दरियाबिंद माकुलात कहा जाता है, अरबाब इदराक कहा जाता है। समझे बात को? और दूसरे वो लोग हैं, दूसरी वो मखलूक है कि जो नेमत इल्म से आरी है। बात समझ रहे हो? दूसरी वो मखलूक है जो नेमत इल्म से आरी है। तो अब नेमत इल्म से जो आरी है उनकी बात नहीं, जिन्हें नेमत इल्म है वो इंसान है, हम हैं। तो अब लना कह देते, मुख्तसर भी होता। समझे बात को? तो अब ये एतराज़ के बीच हम इस बात को लेकर आए कि भाई हमारे अलावा तो कोई मखलूक है ही नहीं इल्म वाली। जब हमारे अलावा कोई मखलूक इल्म वाली है नहीं तो लिल खल्क कहने की क्या हाजत थी? सिर्फ लना कह देते। एक तो मुख्तसर हो जाता, दूसरे इस बात पे तंबीह हो जाती किसी और के पास इल्म नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें शरफ़ इल्म से नवाजा है। बात समझे? यूँ एतराज़ किया तो उसका जवाब देते हुए इसने मिन बयानिया लाया। हासिल जवाब ये कि सिर्फ तुम नहीं हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को नेमत इल्म से नवाजा है, लेकिन मलक हैं, जिन हैं, अल्लाह करीम ने उन्हें भी नेमत इल्म से नवाजा है, और भी खलाइक हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। समझो बात को? माना करें फरिश्तों से और इंसानों से और जिन्नों से। ठीक हो गया? तो लिल खल्क जो है ये आया है, ये बवाना मखलूक के है। तो जो है सवाल ये है कि जब लिल खल्क कहा और इसमें फरिश्ते भी आ गए, जिन भी आ गए, इंस भी आ गए, तो इस कैद से निकला कौन? फरिश्ते भी दाखिल, जिन भी दाखिल, तो निकला कौन? जब इस कैद ने किसी को निकाला ही नहीं तो फिर इस कैद की हाजत ही नहीं, असबाबुल इल्म कह देते। सवाल समझे नहीं? उसका जवाब देते हुए कहा बिखिलाफ इल्म खालिक, यहाँ से इल्म खालिक को निकाला है। समझो बात को? ज़रूरी नहीं कि खलाइक में ही से किसी को निकाला जाए जब ही कैद लगाई जाए। खलाइक के इल्म को तो दाखिल किया गया, इसलिए कैद लगाई गई। तो निकाला किसको गया? इल्म खालिक को निकाला गया। बात है इधर में माना करें बिखिलाफ इल्म खालिक ताला के, मतलब इल्म खालिक ताला को निकाल दिया, इसलिए इन्होंने लिल खल्क कहा। बात है इधर में। लेकिन ये सवाल होगा कि असबाब इल्म मखलूक के लिए तीन है, मखलूक के लिए तो तीन है, अब खालिक के इल्म को निकाला तो क्या खालिक के लिए ज़्यादा असबाब इल्म है या इनसे थोड़े असबाब इल्म है, या कितने असबाब इल्म है? नहीं समझे भाई? मखलूक के लिए तो ये है, तो खालिक के लिए कौन कौन से असबाब हैं? समझे नहीं सवाल? तो इस सवाल का जवाब देते हुए शारे ने कहा कि फ़इन्नहु लिज़ातिही ला बिसबब मिनल असबाब, वो इल्म लिज़ाती ही है, किसी सबब के ज़रिए से हासिल नहीं होता। इल्म कदीम है, सबब पर मुतफर्रे नहीं है। बात समझियो? सबब से हासिल नहीं है। दोबारा समझिए, कहा इल्म खालिक को निकाला। तो सवाल ये कि इल्म खालिक को निकाला यानी इल्म मखलूक जो है उसके तीन सबब हैं, इल्म मखलूक के तीन सबब हैं। तो इल्म खालिक को निकाल दिया, तो वजह क्या है इसको निकालने की? आया उसके असबाब ज़्यादा है या थोड़े हैं या कितने हैं? समझे सवाल? तो उसका जवाब देते हुए कहा कि फ़इन्नहु लिज़ातिही, बात यह है वो बिला सबब है, वो लिज़ाती ही है। समझ रहे बात को? वो लिज़ाती ही है, इसलिए उसको निकाला। बाकी खलाइक का इल्म किसी सबब से है, खालिक का इल्म लिज़ाती ही बेसबब है। बात है इधर में माना करें, क्योंकि वो इल्म लिज़ाती ही है, ना कि असबाब में से किसी सबब से। जी बस इल्म के असबाब मखलूक के लिए तीन हैं। हवास से सलीमा,
حواس کے ساتھ جو ہے وہ سلیمہ کی قید اس لیے لگائی کہ حواس سے مریضہ حواس تو ہوتے ہیں، لیکن جب ان میں مرض آ جاتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے، اب وہ ادراک درست نہیں ہو پاتا، ان کا نظر کمزور ہو جائے. سمجھے بات کو؟ جیسے آپ پہلے بات ہوئی تھی بھئی صفراوی ہے تو صفراوی اس کو مٹھاس محسوس ہی نہیں ہوتی، میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، شاید اس کو کھلاؤ تو وہ بھی کڑوی اس کو محسوس ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ اسی طرح احول ہے، اب اس کا حادثہ وہ مریض ہے، اس لیے اس کے ادراک میں بھی خلل آ جاتا ہے. تو حواس سلیمہ، بات سمجھو. اور خبر صادق، خبر کاذب جو ہے وہ آپ کو اطلاع تو دیتی ہے، یہ بات نہیں کہ نہیں دیتی، اطلاع تو دیتی ہے. اب یوں کہیے کہ وہ علم کا سبب بھی ہوتی ہے، لیکن علم مطابق واقع کا سبب نہیں ہوتی، علم واقع کے موافق کا سبب نہیں ہوتی. اس لیے خبر کے ساتھ صادق کی قید لگائی. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کر حواس سلیمہ اور خبر صادق اور عقل. تو سوال یہ ہے کہ اسباب علم 3 ہیں، اس پہ دلیل کیا ہے؟ سمجھے بات کو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ استقراء ہے. توجہ ہے؟ یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں سوال کہ اسباب علم کا 3 میں حصر یہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب دیا استقرائی ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ جو حصر ہے وہ نفی اور اس بات کے بیچ دائر ہوگا یا نفی اس بات کے بیچ دائر نہیں ہوگا. اگر اس حصر نفی اس بات کے بیچ دائر ہو تو یہ حصر عقلی کہلاتا ہے، اور اگر نفی اس بات کے بیچ دائر نہ ہو بلکہ استقراء کا نتیجہ ہو تو ابھی حصر استقرائی کہلائے گا. آپ میری بات سمجھے؟ تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے بحکم الاستقراء سے کہہ دیا کہ یہ حصر جو ہے اسباب علم کا ثلاثہ میں حصر استقرائی ہے، عقلی نہیں ہے. عقل تو کہتی ہے 10-20 اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن استقراء کہتا ہے کہ صرف یہ 3 ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کرے استقراء کے حکم سے. جی وجہ الضبط ان السبب ان كان من خارج والخبر الصادق والا فان كان آلة غير المدرك فالحواس والا فالعقل. بس توجہ ہے. وجہ حصر بیان کرتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں وجہ حصر بنیادی طور پر حصر عقلی کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ حصر استقرائی کے لیے بنیادی طور پر نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بیان کر دی جاتی ہے. کیوں بیان کر دی جاتی ہے یہ بھی سمجھے. بیان اس لیے کر دی جاتی ہے اس ذریعے سے آپ اقسام کو بآسانی یاد رکھ سکتے ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نظم اور نثر میں نظم کا حفظ سہل ہے برخلاف نثر کے. نثر کے اندر ایک کلام منضبط ہے اور ایک کلام غیر منضبط ہے. کلام منضبط جو ہے اس کو یاد رکھنا اس کا حفظ سہل ہوتا ہے. ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا تو اس کی پھر 2 قسمیں. وہ ایسے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی تو پھر اس کی 2 قسمیں. اب یہ 3 4 5 سٹیپس ہوتے ہیں. اب آپ حصر والے انداز میں اس اسلوب میں اس کو سمجھیں گے تو وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ برخلاف کس کے؟ برخلاف آپ یہ انضباط والا انداز نہ اختیار کریں، ضبط والا طریقہ نہ اختیار کریں. مثال کے طور پہ جب آپ تصور تصدیق کی اقسام بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھئی جو علم ہے نا کبھی متعدد اشیاء کا ہوتا ہے بغیر نسبت کے، اور کبھی متعدد اشیاء کا ہوتا ہے ان میں نسبت ہوتی ہے لیکن نسبت ناقصہ ہوتی ہے، اور نسبت تامہ خبریہ انشائیہ بھی ہوتی ہے، اور نسبت تامہ خبریہ انشائیہ فلاں بھی ہوتی ہے وغیرہ اس قسم کی. اب یہ جو انداز ہے نا یہ والا انداز اختیار کریں گے. خیریت ہے؟ صحیح، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. تو اب یہ والا انداز اختیار کریں گے بات تو آ جائے گی. اس کو یاد کرنا اتنا سہل نہیں ہوگا. برخلاف کس کے؟ ایک ہے یا زیادہ تو ایسے یا ایسے، یوں تو ایسے، اس میں پھر یوں تقسیم. تو یہ جو انداز جو اسلوب ہے یہ اس کا حفظ سال ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تو سہولت حفظ کے لیے یہ ضبط بیان کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں. ورنہ بنیادی طور پر جو ضبط ہے وہ بیان کیا جاتا ہے حصر عقلی کا، حصر استقرائی کا نہیں. بات ہے ہی ذہن میں. بہرحال وجہ ضبط بیان کرتے. وجہ ضبط یہ کہ سبب جو ہے
اسباب علم للخلق میں سے سبب من خارج ہو گئے، من خارج نہیں ہوگا۔ من خارج تو خبر صادق، من خارج نہ ہو تو اعلیٰ ہوگا غیر مدرک، یا اعلیٰ غیر مدرک نہ ہوگا۔ اعلیٰ غیر مدرک تو حواس سلیمہ، اعلیٰ غیر مدرک خود مدرک ہو تو عقل۔ بات سمجھے بھی؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے وجہ ضبط بیان کرے، وجہ ضبط جو ہے نا وہ سہولت حفظ کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ اصل میں جو وجہ ضبط ہے وہ حصر عقلی کی ہوتی ہے، حصر استقرائی کے ساتھ اس کا بنیادی طور پر تعلق نہیں ہوتا، یہ ما سہولت حفظ کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ورنہ عقل تو کہے گی نا، عقل کہے گی آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا من خارج ہے، من خارج نہیں ہے، بھائی من خارج نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ آپ نے کہا بھائی آگے جیسے اعتراض ہوگا بھائی سبب سے کون سا سبب مراد ہے، وہاں پر بات معلوم ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کا حصر ہے نا، یہ اگر عقل کے تناظر میں صرف دیکھا جائے تو یہ حصر باطل ہے، اس پر اعتراض ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ برخلاف کس کے حصر عقلی پر اعتراض نہیں ہوتا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ اس میں نفی کو حکم ہوگا، نفی اس بات کو حکم ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تیسری شک تو ہے ہی نہیں نا۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جیسے آپ نے کافی وغیرہ کی ابتدا میں انہوں نے کیا کہا، کافی وغیرہ کی ابتدا میں انہوں نے کہا بھائی وہ اس پر دلالت استقلال ہوگی، معنی فی نفسی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اب تیسری صورت تو بن ہی نہیں سکتی بھائی جس میں کرے گا بھی نہ ہو اور نہیں کرے گا بھی نہ ہو۔ بات ہے ذہن میں؟ تو بنیادی طور پر جو حصر ہے اس کا جو وجہ حصر ہے اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ حصر عقلی سے ہوتا ہے، حصر استقرائی سے اس کا تعلق ما سہولت حفظ کے لیے ہوتا ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ بہرحال وجہ اثر یہ ہے، وجہ ضبط یہ ہے کہ سبب علم خارج سے ہوگا یا خارج سے نہیں ہوگا۔ خارج سے ہو تو یہ خبر صادق ہے، خارج سے نہ ہو بلکہ کیا ہو، اعلیٰ غیر مدرک ہو یا اعلیٰ غیر مدرک نہیں ہوگا۔ اعلیٰ غیر مدرک ہو تو حواس سلیمہ ورنہ عقل۔ بات ہے ذہن میں نہیں؟ مانا کریں۔ وجہ ضبط یہ کہ سبب اگر خارج سے ہو تو خبر صادق، ورنہ وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يَكُن مِّن خارج، تو اگر ہو اعلیٰ مدرک کا غیر تو حواس، ورنہ کیا یعنی اعلیٰ غیر مدرک نہ ہو یعنی خود مدرک ہو تو جو ہے تو عقل۔ اس پہ ہے خارجی طور پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی عقل تو مدرک نہیں ہے نا، مدرک تو نفس ناطقہ ہے، سمجھے بات کو؟ تو عقل کو کیوں کہا گیا ہے مدرک کہا گیا ہے؟ تو جو ہے تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عقل مدرک نہیں ہے، عقل ادراک کا سبب قریب ہے۔ تو جو ہے عقل کیا ادراک کا سبب قریب ہے، عقل ادراک کا سبب قریب ہے تو تسامحاً اسے نفس مدرک شمار کر دیا گیا ہے۔ اور یہ مشائخ کی عادت ہے، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تدقیقات فلسفی ہے نا، بال کی بھی کھال اتارنا، جی اس میں تدقیق تو ہو جاتی ہے، فائدے کم ہوتے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اگر مقابلہ کرنا چاہیں علوم کا اور فنون کا، بات یہ کہ جو منطق اور فلسفہ ہے، آپ منطق کو لے لیں، منطق کی تدوین کوئی نئی نہیں ہے، وہ ارسطو سے لے کر، جی ارسطو سے لے کر منطق کی تدوین ہوئی تو کتنی صدیاں گزر گئی ہیں۔ برخلاف کس کے؟ آپ دیکھ لیں فقہ کو مثلا دیکھ لیں، فقہ کی تدوین کب ہوئی؟ فقہ اسلامی کی، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اور یہ جو دور ہے یہ فقہ اسلامی کی تدوین ہو رہی ہے۔ آپ یوں کہیں دوسری صدی میں، دوسری صدی ہجری میں فقہ کی تدوین۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ 1300 ساڑھے 1300 سال کریں، 1300 سال کریں، ان 1300 سالوں میں یہ ہماری پوری زندگی کی ہر حالت کو اس نے اپنے ضمن میں لے لیا۔ ہماری زندگی کا کون سا پہلو ہے جسے فقہ بیان نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں ایک مذہب نہیں، اس میں کئی مذاہب، ٹھیک ہے؟ حنفی یہ کہیں گے، شافعی یہ کہیں گے، مالکی یہ کہیں گے، حنبلی یہ کہیں گے، چلے جو دوسرے مذاہب ہیں مثلا شیعہ یہ کہیں گے، زیدی یہ کہیں گے وغیرہ، وہ جو ہیں غیر مقلد یہ کہیں گے، تو جو ہے تو اب یہ اور بھی مذاہب اس کے اندر آپ شامل کر لیں تو جو فقہی مذاہب ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
یہ اس دور میں اتنے یہ 1300 سال میں ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں فکر نے گفتگو نہیں کی کرتی ہے، اور ایک پہلو سے نہیں، اتنی تحقیقات برخلاف کس کے؟ اب آپ اس کے مقابلے میں منطق کا دور لیں، اس کی عمر سامنے رکھیں، اور پھر اس کی ترقی دیکھیں اور فقہ کی ترقی دیکھیں. سمجھے بات کو؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ بال کی کھال اتارنے سے کھال تو اتر جاتی ہے، لیکن اس میں افادات وہ نہیں ہوتے. تشخیص اذہان یہ والا فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن جو افادات ہمارے مشائخ کی نظر میں تھے وہ والے افادات جو ہیں اس لحاظ سے کمی ہو جاتی ہے، تشخیص ذہن ہو جاتی ہے. مثلا آپ ایک ہی جو نا چیز کو لے کر بیٹھ کے العلم اما تصور فقط ہو تصور معه حکم، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اس پہ 10 کتابیں لکھ دی، 20 کتابیں لکھ دی، 50 کتابیں لکھ دی، مسئلہ تو ایک ہی ہے نا. یہ علم کی 2 قسمیں تصور تصدیق، مسئلہ تو ایک ہی ہے. باقی آپ نے کتنی بار اس بال کی کھال اتاری، لیکن بال تو وہی رہے گا نا، بال اور نہیں آئے گا. سمجھے بات کو؟ اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے، میری گفتگو کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ تحقیق اور تدقیق ممنوع کام ہے. گفتگو کا مطلب ہے کہ غیر ضروری، غیر مفید، غیر ضروری اور غیر مفید ہماری کتب کو دیکھ لیں. بعض بے وجہ کی مطلب طول بلا طائل ہے، بلا وجہ کی گفتگو ہے، ایسی طویل گفتگو کہ جس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تطویل بلا طائل جسے کہتے ہیں، بات ہے یہ ذہن میں. تو بہرحال تو اس کا آسان اور درست جواب یہ ہے کہ ہے اصل میں عقل بھی نفس مدرک نہیں ہے. عقل ہے، یہ بھی سبب قریب ہے، ٹھیک ہے نا. تو سبب قریب ہے، تسامحن اس کو کیا شمار کر دیا گیا، اس کو مدرک قرار دے دیا گیا، اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا. اور بھی جواب ہیں اس کے، لیکن جو درست جواب ہے، جو راجح ہے، جو مناسب ہے، وہ یہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فإن قيل سبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى لأنها بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة والخبر والعقل والسبب الظاهري ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاسا پر عطف ہے نا جی. والخبر والعقل والسبب الظاهري جو كالنار للإحراق والعقل لا غير، وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق في الإدراك. وسبب المفضي في الجملة بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه بطريق جري العادة لا يشمل المدرك كالعقل والعالة كالحس والطريق كالخبر لا ينحصر في الثلاثة بل ها هنا أشياء أخرى مثل اشیاء غیر منصرف ہے. أشياء أخرى جی مثل الوجدان والحدث والتجربة والنظر العقل. مجرور پڑھو نا، مثل کا مضاف الیہ بناؤ. مثل الوجدان والحدث والتجربة والنظر العقل بمعنى ترتیب المبادئ والمقدمات. بس اعتراض ہے، وجہ ضبط بیان کی نہ وجہ اثر بیان کی، تو اس پر اعتراض ہے. اعتراض کا اور جواب کا خلاصہ پہلے سمجھ لیں، پھر حل عبارت کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. اعتراض یہ کہ آپ نے اسباب علم کہا، سبب سے کیا مراد ہے؟ سبب حقیقی مؤثر، یا سبب ظاہری، یا سبب مفضی الی المطلوب فی الجملہ؟ سمجھے بات کو؟ سبب سے کیا ارادہ کیا آپ نے؟ سبب حقیقی جو مؤثر بھی ہو یہ، یا سبب ظاہری ما یعدہ الناس سببا؟ سمجھے بات کو؟ جسے لوگ سبب قرار دیں، سبب ظاہری، اس کی وضاحت ہی سمجھے، جسے لوگ سبب قرار دیں، ٹھیک ہے. اور یا سبب مفتی فی الجملہ جو مطلوب تک پہنچانے والا ہو، ولو فی بعض الاوقات. آپ سبب سے کس کا ارادہ کرتے ہیں؟ سبب مفضی، سبب حقیقی تو یہ ذات باری تعالیٰ ہے اور کوئی ہے نہیں. اور اگر سبب ظاہری تو یہ صرف عقل ہے، یہ حواس، خبر صادق وغیرہ، ان سب کو کیا ہے، یہ سارے کے سارے ہیں
तुरुक हैं और आलात हैं, समझ रहे बात को, یہ طرق اور آلات ہیں، یہ سبب ظاہری بھی نہیں ہے. اور اگر سبب مفتی فی الجملہ تو اب یہ تین میں حصر درست نہیں، اور بھی چیزیں وجدان ہے اور کئی اشیاء ہیں، وہ بھی اسباب ہیں. جو بھی آپ ارادہ کریں اعتراض ہوگا. آپ سمجھے، یہ اعتراض ہے. اس کا کل نا سے انہوں نے جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ یہاں سبب سے مراد سبب مفتی فی الجملہ ہے. سبب سے کیا مراد ہے؟ سبب سے مراد سبب مفتی فی الجملہ ہے. تو سبب مفتی فی الجملہ تو آپ کہیں گے کہ بھائی پھر وہ تو تین میں حصر درست نہیں، وہ تو زائد ہیں. تو اس کا جواب وہی ابھی جو پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا، ھذا علی عادۃ المشائخ. وہ کیا ہے؟ الاقتصار علی المقاصد دون التدقیقات والاعراض عن تدقیقات الفلاسفہ. کہ مقاصد پر اقتصار کرتے ہیں اور یہ فلسفی تدقیقات جو بال کی کھال اتارنا ہے اس کی جانب مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نہیں جایا کرتے تھے. اس بنیاد پر انہوں نے تین شمار کر دیے. سمجھے بات کو؟ جیسے ہم یوں کہتے ہیں موٹے موٹے اسباب تین ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ موٹے موٹے اسباب گن دیے، ان سے متعلق ابحاث تم نے تحقیق کرنی ہے نا، تم دو چار اور بنا لینا، تم اس کے ساتھ گفتگو کر لینا. ہماری گفتگو اس سے متعلق تھی، یہ والی چیزیں ہم نے بنیادی طور پر تمہیں ہم نہیں بتائی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا آپ کے حکم پر ابو الاسود دوئلی جس نے بھی ناو کی تدوین کی، ناو کی کو وضع کیا، تو اب ابتدا میں کیا ہے بھائی، یہ جو کلام ہے، جو گفتگو ہے، جو لفظ ہے، اس کی تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف. ابتدا تو یہاں سے ہوئی. تو یہ بنیادی طور پر اتنی بات ہے. اب ناو پھیلتے پھیلتے اس کے اندر مذاہب بن گئے، اتنی کتابیں لکھی گئیں، اتنی تحقیقات ہو گئی. تو ساری چیزیں تو بعد میں ہوئی نا. پہلے تو یہ بنیادی طور پر وہ بحث کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے اس کو وضع کیا ہے. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا مشائخ نے آپ کو بتا دیا کہ اسباب علم موٹے موٹے تین ہیں. باقی آگے آپ چھوٹی چھوٹی اور جو ابحاث نکال لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال لیتے ہیں، تو اس سے کون منع کر رہا ہے؟ تحقیقات فلسفہ میں مشائخ پڑھتے نہیں تھے، وہ مقاصد پر ان کی نگاہ رہتی تھی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصہ گفتگو دوبارہ سمجھے. حل عبارت کی طرف بعد میں آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا سبب علم، تو اس سے کیا مراد ہے؟ سبب حقیقی، ظاہری یا مفتی فی الجملہ؟ حقیقی، ظاہری یا مفتی فی الجملہ؟ حقیقی تو اب ان تینوں میں سے کسی کو سبب کہنا ہی غلط ہے. ظاہری تو اب ان میں سے ایک ہے عقل، باقی کوئی نہیں ہے. مفتی فی الجملہ تو اب تین سے بھی زیادہ ہے. سمجھے بات کو؟ یہ اعتراض کا حاصل. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے تیسری شق کو اختیار کرتے ہیں، مفتی فی الجملہ، نہ حقیقی نہ ظاہری. آپ کہو گے مفتی فی الجملہ تو تین میں منحصر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کا یہ ھذا علی عادۃ المشائخ الاقتصار علی المقاصد الاعراض عن تدقیقات الفلاسفہ. سمجھے بات کو؟ تو یہ مشائخ کی عادت پر ہم نے ایسے کیا ہے، باقی فلسفی تدقیقات کی جانب نہیں گئے. ہم نے مانا، ہم نے آپ کی اس بات کو تسلیم کیا کیا کہ بھائی جو ہے اسباب جو ہے وہ تین نہیں ہے، زائد ہے. اسباب مفتی فی الجملہ یہ تین نہیں ہے، زائد ہے. ہم نے اس بات کو تسلیم کیا. پھر تین کیوں شمار کی؟ عادت مشائخ. نہیں سمجھے؟ مانا کریں. پس اگر کہا جائے تمام تر علوم میں سبب مؤثر ذات باری تعالیٰ ہے، تو تمام تر علوم جو ہیں وہ ان میں سبب مؤثر ذات باری تعالیٰ ہے. اس میں کسی کی کوئی تاثیر نہیں ہے، کسی کا کوئی اثر نہیں ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ میں کل بھی آپ کو یہ بات بتا رہا تھا. میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا. میں نے میرے ذہن میں جو اس کا نسخہ ہے وہ یہاں پر یہ نا بِأَن يَخْلُقَ اللَّهُ تَعَالَى فِينَا الْعِلْمَ مَعَهُ، یہ اس جو نا بائیں جانب والے صفحے کی اوپر کی سطر میں یہ موجود ہے. معلوم نہیں کہ وہ کون سا نسخہ ہے. تو برل میرے ذہن میں یا جب میں نے پڑھا تھا تو اس وقت برل یہ کہ وہ اس نسخے میں یہاں تھا. تو یہ اور نسخہ ہے، اس میں یہ دائیں صفحے پر ہے اور یہ بیچ کی سطر میں ہے. تو ورنہ میرے ذہن میں جو نسخہ ہے اس میں بائیں صفحے پر سب سے اوپر سطر میں یہ جملہ ہے کہ وَالسَّبَبُ الْمُفْتِي فِي الْجُمْلَةِ بِأَن يَخْلُقَ اللَّهُ تَعَالَى فِينَا الْعِلْمَ مَعَهُ. یہ سب سے اوپر کی صدر میں ہے بائیں صفحے پر. ٹھیک ہے. تو اسی کے بارے میں کل بات کر رہا تھا. آپ ذہن میں رکھیں کہ
امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی آپ تو اسباب کی کوئی تاثیر نہیں مانتے، اسباب کو اسباب عادیہ شمار کرتے ہیں، تو جو ہے اسباب کو اسباب عادیہ شمار کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں ہم ماتریدی ہیں، ہم اسباب کی تاثیر مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسباب جو ہیں وہ محض اسباب عادیہ نہیں ہیں کہ ان کی کوئی تاثیر نہیں ان کے اندر، ہم تاثیر مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اب آپ ہمیں جو ہے وہ معتزلی بنا دیں، آپ ہم کو فلسفی بنا دیں، ان کے اور ہمارے مذہب میں فرق ہے، تفصیل پھر کسی وقت آگے چل کے آتی ہے گفتگو، تو میں وہاں تفصیل بتاتا ہوں، آپ مختصر آسان لفظوں میں فرق یہی ذہن میں رکھ لیں کہ وہ بھی سبب کو مؤثر مانتے ہیں، ہم بھی سبب، ماتریدی بھی سبب کو مؤثر مانتے ہیں، لیکن تاثیر میں کئی فروق ہے۔ بطور مثال ایک پھر فرق اسی کو لے لو، اب یہ کہ اسباب موجود ہوں، اسباب پائے جائیں تو مسبب کا وجود لازم ہے، یہ ایجاب ہو گیا، سمجھے بات کو؟ ہم کہتے پھر بھی ارادت اللہ تعالیٰ ہے، ہم ایجاب کے قائل نہیں ہیں، اسباب موجود ہوں، آپ آنکھیں کھولیں، سامنے کھڑا پہاڑ نظر نہ آئے، ممکن ہو سکتا ہے ایسا، سمجھ رہے بات کو؟ تو اسباب کو رب نے تاثیر دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسباب عادیہ محض نہیں ہے، جیسے امام الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے، ماتریدیوں کے نزدیک جو ہے وہ اسباب کی تاثیر ہے، یہ محض اسباب عادیہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ماتریدی ہے ان کے اور معتزلہ اور فلاسفہ ان کے مذاہب میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک سے زائد بار تنبیہ کی، یہ جو خلافیات ہیں ان کو جاننا از حد ضروری ہے۔ ہم نے چند دنوں میں اختصار کے ساتھ جو ہے وہ کیا تھا، اس کا بیان کیا تھا، تو بس اللہ رب العالمین سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میرا پورا ارادہ تھا کہ میں اس کو ایک رسالہ کی صورت میں ترتیب دے کر، میں اور کچھ نہیں تو میں PDF کی صورت میں اس کو شائع کر دوں گا، مطلب شیئر کر دوں گا اپنے پیج پر یا جیسے بھی واٹس ایپ کے ذریعے، تو یہ میری کوشش تھی۔ میں کثرت مشاغل والا آدمی ہوں، تو وہ اور مصروفیات میں یہ چیز میری رہ گئی، اور اللہ رب العالمین برکت دے دوستوں کو بھی، تو کسی نے طلب کا بھی اظہار نہیں کیا، تو جب طلب کا اظہار نہیں کیا جی، لیکن دیکھیں نا وہ اس کا پرنٹ، یہ اچھی بات ہے، لیکن جب باقاعدہ طور پر میں اس کو ایک کتابی صورت دوں گا تو اس میں کئی اصلاحات کی بھی ضرورت ہوگی، وہ بھی ہو جاتی نا۔ تو اگر مطالبہ چند ایک بار کیا جاتا، قاری صاحب تو اور کوئی کام ہی نہیں کرتے، یہی کہہ دیتے، دو دن بعد مجھے کہہ دیتے وہ کیا بنا اس کا رسالے کا، تو مجھے چند ایک بار یاد دلایا جاتا، میں پھر بھی کروں گا، اس لیے کہ میں نے جو ہے وہ نیک نیتی سے کرنا ہے، اللہ رب العالمین اچھے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ خلافیات جو ہیں ان کا ادراک بہت زیادہ ضروری ہے، خلافیات کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کو اپنے موقف کا تو علم ہو، آپ کا نظریہ کیا ہے یہاں پر۔ اب یہاں پر یہ جو علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمان بے یخلق اللہ تعالیٰ فینا العلم ما ہو بہی کے بجائے ما ہو فرما رہے ہیں، یہ اشعری فکر ہے، سمجھے بات کو؟ اور ماتریدی فکر کیا بہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ما ہو بے طریق جرح العادت، یہ جو جملے کہہ رہے ہیں یہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی فکر کے مطابق ہے کہ اسباب کی کوئی تاثیر نہیں ہے، برخلاف کس کے؟ برخلاف ماتریدیوں کے۔ ماتریدی اسباب کی تاثیر مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ماتریدیوں میں اور معتزلہ ماتریدیوں اور فلسفہ ان کی رائے متفق نہیں ہے، تفاصیل میں ابتدائی طور پر گو وہ بھی تاثیر کے قائل اور ہم بھی تاثیر کے قائل ہیں، بس اس قدر میں اشتراک، لیکن آگے فروق کثیرہ ہے۔ بات آئی ہے ذہن میں نہیں؟ بہرحال بات کرتے ہیں دوبارہ اس السبب المؤثر فی العلوم کلھا۔ آپ سبب سے مراد سبب مؤثر لیتے ہیں یا کون سا سبب مؤثر؟ تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہی ہے، کیوں؟ لأن العلوم کلھا بخلقہ و ایجادہ من غیر تاثیر للحاسہ والخبر والعقل۔ حاسہ اس کی بھی تاثیر نہیں ہے، خبر کی بھی تاثیر نہیں، عقل کی بھی تاثیر نہیں۔ بات سمجھے؟ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق، آپ سمجھ رہے؟ مانا کریں۔
اگر کہا جائے سبب مؤثر تمام تر علوم میں ذات باری تعالیٰ ہے جی، کیونکہ علوم سارے کے سارے ذات باری تعالیٰ کی تخلیق سے اور ایجاد سے ہے. تو اب کہا نا بخلق ہی و ایجاد ہی جی، تو یہاں پر خلق کے بعد ایجاد لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بھئی اشارہ کر دیے کہ یہاں پر خلق مصدری معنی میں، ابھی بھی خلق گزرا تھا نا اس مفعول کے معنی میں، تو آپ کو یہ وہم نہ ہو کہ یہاں پر یہاں پر بھی خلق کیا ہے وہ بمعنی اس پہ مفعول ہے. نہیں یہ بمعنی اس پہ مفعول نہیں ہے، وہ ایجاد ہی، یہ خلق مصدری معنی میں ہے. ٹھیک ہے، اس کی تخلیق ہے اور ایجاد سے ہے بغیر حادثہ اور خبر اور عقل کی تاثیر کے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہاں سے آپ صاف طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تقریر ہو رہی ہے امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پر. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک جملہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ کہاں سے ہوئی چھپی، بس رہنے دو، یہ نام نہ لو. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جب جنا محشی ماتریدی ہو تو اس قسم کی چیزوں پر وہ تنبیہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ فلسفہ ہدایت الحکمت اور دوسری جو کتب ہیں فلسفہ کی، وہ بحمدِ تعالیٰ میں نے جب بھی پڑھائی ہیں، جب بھی پڑھاتا ہوں، تو وہاں پر جو ہماری فکر ہے فلسفہ کے مقابل، اس کا اظہار، اس کا بیان اور اس کے دلائل، ان کا ذکر کرنا، ان کو بیان کرنا، وہ میں لازمی سمجھتا ہوں. اس لیے کہ مبتدئین جب کسی چیز کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے دلائل سمجھتے ہیں، تو اب وہ ان کی لوح ذہن پر منتقش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ فلسفی فکر کے عامل بھی ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ من ذالک، اللہ پناہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ فلسفہ پڑھیں یا جانیں تو مبتدئین کے لیے کم از کم مبتدئین کے لیے آپ ضرور اپنی فکر کا ذکر بھی کریں اور اس کے رجحان کا بیان بھی کریں. اسی طرح جب ہم ہیں ماتریدی تو ہونا یہ چاہیے کہ محشین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ محشین کو چاہیے کہ وہ اپنی جو فکر ہے ماتریدی فکر، اس کا ساتھ ساتھ بیان بھی کرتے جائیں اور ترجیح بھی ذکر کرتے جائیں. اگر ترجیح ذکر نہیں بھی کرتے تو کم از کم بیان کر دیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر جو مقابل ہیں امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے جو مقلدین ہیں، تو وہ کوئی معاذ اللہ گمراہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی اہل سنت ہیں اور ماتریدی بھی اہل سنت ہیں. فرق یہ کہ ہمارے کچھ مختارات ہیں، ان کے کچھ مختارات ہیں، اور وہ بالکل فری معاملات ہیں. ان میں سے اصولی کوئی بات نہیں ہے، اصول میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ فروع میں ہمارا اختلاف ہے. بات سمجھے؟ لیکن مبتدئین آپ دیکھیں نا جی، علم عقائد کے معاملے میں یہ کتاب آپ سمجھیے کہ آپ نے پہلی کتاب پڑھی ہے، شرح عقائد. تو اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کم از کم جو ہے وہ اپنی فکر پر ضرور مطلع ہوں. سمجھے؟ اور اس لیے یہ چاہیے جو محشین ہیں ان کی ذمہ داری ہے. یہاں محشین نے اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا، ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو تقریر کر رہے ہیں امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکر پر، آپ کے موقف پر تقریر کر رہے ہیں. بات سمجھے؟ اگر کہا جائے سبب مؤثر تمام تر علوم میں ذات باری تعالیٰ ہے، اب یہ تمام تر علوم میں سبب مؤثر ذات باری تعالیٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قال ان العلوم كلها بخلق اللہ تعالیٰ و بایجاد اللہ تعالیٰ ولا تأثیر فیہ للحاسۃ ولا للخبر ولا للعقل. کیونکہ علوم تمام تر ذات باری تعالیٰ کی تخلیق و ایجاد سے ہیں بغیر حادثہ اور عقل اور خبر اور عقل کی تاثیر کے. آپ نے یہ تین بنائے تھے، یہ تینوں سبب ہیں ہی نہیں. سبب کے معنی سبب حقیقی لے تو اب یہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی سبب نہیں ہے. سبب ظاہری لے ما یعدہ الناس سببا جی، اور سبب ظاہری جیسے آگ جلانے کے لیے، یعنی ما یعدہ الناس سببا، وہ عقل ہے نہ کہ اس کے علاوہ. تو کوئی اور چیز سبب ہے ہی نہیں. اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ خبر اور حواس جو ہیں وہ آلات ہیں اس سبب ظاہری کے. خبر کیا ہے؟ وہ طریق ہے اس سبب ظاہری کا. سبب ظاہری عقل ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. حواس اور اخبار آلات اور طرق ہیں
لف و نشر مرتب ہے، ٹھیک ہے. آلات کا تعلق ہے حواس سے اور طرق کا تعلق ہے اخبار سے. حواس اور اخبار آلات و طرق کے ادراک میں، اور سبب فی الجملہ پہنچانے والا اجمالی طور بعض اوقات والے، ٹھیک ہے نا. تو اب سبب مفدی فی الجملہ کی وضاحت کرتے، اس سے مراد کیا ہے؟ سبب مفدی فی الجملہ کا بأن یخلق اللہ تعالی فینا العلم معہ، بطریق جری العادت ہے. عادت الہیہ جاری، عادت الہیہ سے کیا مراد ہے وہ بات کرتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے. سبب مفتی سے کیا مراد ہے؟ سبب مفتی سے مراد یہ ہے کہ اس سبب کے پائے جانے پر اللہ رب العالمین ہمارے اندر علم کو تخلیق فرمائے بطور عادت، عادت الہیہ جاری ہو اس پہ. سبب مفتی فی الجملہ سے کیا مراد ہے؟ سبب مفتی فی الجملہ سے مراد یہ ہے کہ اس سبب کے پائے جانے پر، اس سبب کی کے باعث نہیں، اشری تقریر پر، باعث نہیں، معہو بہی نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہے، بہی نہیں معہو، تو اس سبب کے پائے جانے پر، اس سبب کی کے ذریعے سے نہیں، اس سبب کے پائے جانے پر اللہ رب العالمین ہمارے اندر کیا ہے وہ علم کو تخلیق فرمائے عادت الہیہ کے جریان کے طور پر. ٹھیک ہو گیا؟ مفتی فی الجملہ کا مطلب یہ ہوا. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ طور کہ اللہ تعالی ہمارے اندر علم کو تخلیق فرمائے اس سبب کے ساتھ بطور جری عادت کے، ٹھیک، عادت الہیہ جاری ہو. ٹھیک ہے، تو اگر یہ مراد ہو تاکہ شامل ہو جائے مدرک کو. اب مدرک سے مراد کیا ہو گیا؟ جیسے عقل، اور اعلیٰ کو جیسے حس، اور طریق کو جیسے خبر. اگر آپ سبب سے مراد سبب مفتی لیتے ہیں تینوں کو شامل کرنے کے لیے، تو جو ہے لیش مولا سبب المفتی، آپ نے ارادہ کیا سبب مفتی کا. یہ ارادہ کیوں کہا؟ لیش مولا، تاکہ ان تینوں کو شامل ہو سکے. تو جو ہے لام کا تعلق معذوف سے ہے. انما اريد من السبب السبب المفضي ليشمل المدرک والآلۃ والطریقہ. اب سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہے. نہ منحصر، یہ خبر ہے. وسبب المفضی لا ينحصر في الثلاثة، نہیں منحصر ہے تین میں، بلکہ یہاں کچھ اور چیزیں ہیں جیسے وجدان، حدس، تجربہ، نظر عقل، بمانا ترتیب موادی و مقدمات. اب یہ تین میں اثر نہیں، اس پہ مزید گفتگو انشاءاللہ پھر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟